اللہ سوال ہے کہ کھجور میں پیوند لگانا. تو جی میرے بھائی حدیث درست ہے. شریعت سے ہٹ کر جو آپ علیہ السلام کا مشورہ ہوتا ہے نا اس کو لے لینا یا اس کو چھوڑ دینا دونوں طرح درست ہے. تو یہ آپ کا مشورہ تھا جو کہ بعد میں پھل صحیح نہیں ہوا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات کے معاملے میں تم جو بہتر سمجھو وہ کرو. اچھا جی. اب آپ نے کہا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ دین سکھانے والے کو دنیا کے معاملات کا علم نہ ہو جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا. میرے بھائی جب صحیح حدیث آ گئی تو دفع کریں اپنی عقل کو. کسی کے گھر میں اگر ڈسٹ بین کوڑے دان ہے نا، حدیث جب صحیح آ جائے تو اپنی عقل کو حدیث مطابق کیا جاتا ہے، ورنہ عقل اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیں. نہ کہ شریعت کو اپنی عقل مطابق بنانا ہے، عقل کو شریعت کے ڈھانچے میں ڈالنا ہے. اس لیے صحیح ادائی حدیث آ گئی، اس کے بعد یہ آئیں بائیں ہے. آئیں بائیں کے لیے ہمارے پاس تو ڈسٹ بین ہے، کوڑے دان ہے. آپ کے پاس نہیں ہے تو کوڑے دان کا انتظام کریں اور حدیث صحیح کے مقابلے میں آئیں بائیں کو وہیں پر ڈال دیں. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ کھلم کھلا منکرین حدیث ہوتے ہیں یا پھر شریعت اور حدیث کے مقابلے میں عقلی گھوڑے دوڑانے والے ہوتے ہیں. جو بھئی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، پیغمبر کی زندگی میں یہ معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پیوند لگانے سے منع کر دیا کہ ایسا نہ کریں، اور پھر لوگوں نے بھی آپ کی بات مان کر پیوند نہیں لگایا تو اگلے سال پھل صحیح نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا جو دنیا کے کام ہیں اس کو تم جانتے ہو یا بہتر جانتے ہو. تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو پتہ چلا کہ دنیا کے معاملات میں ہمارے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں جب شریعت کا معاملہ آ جائے اور دین و دنیا کا معاملہ شریعت سے ریلیٹڈ ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے پیچھے چلے بغیر کوئی چارہ اور کوئی دوسری راہ نہیں بچتی. دنیا کے معاملات میں نبی علیہ السلام اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو یہ کہتے رہے امسک علیک زوجک، یہ قرآن ہے. تو حدیث پہ اعتراض کرنے والوں اب قرآن پہ بھی اعتراض کرو. سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 ہے. پیارے نبی نے زید کو کیا کہا؟ آپ کو زید کے ارادوں کا علم ہو گیا کہ زید اور زینب رضی اللہ عنہما کے بیچ میں یہ رشتہ نہیں بن پا رہا. تو زید نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور پیغمبر فرما رہے امسک علیک زوجک. کیا مطلب؟ مطلب کہ اپنی بیوی اپنے پر روک کے رکھ، یعنی طلاق نہیں دینا. تو کیا خیال ہے؟ زید نے مان لیا، زید نے مان لیا، طلاق نہیں دی، طلاق دے دی. جب زید نے طلاق دے دی تو اللہ نے زید کی متعلقہ جناب زینب کا نکاح پیغمبر سے کر دیا. وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. تو وہ دنیا کی ایک بات تھی، مشورہ تھا. شریعت کا حکم ہوتا تو زید کو جو ہے وہ حکم مانے بغیر کوئی دوسری راہ نہ ملتی. لیکن ایک دنیا کے معاملے میں ایک مشورہ تھا، پیغمبر چاہتے تھے کہ زید زینب کو طلاق نہ دے، مگر زید نے نہیں مانی اور طلاق دے دی. اگر شریعت میں انکار کرتے اور نافرمانی کرتے تو کافر ہو جاتے، مگر چونکہ دنیا کے معاملہ تھا، ایک دنیاوی بات تھی کہ زید اپنی بیوی کو زینب کو طلاق نہ دے، اور زید نے طلاق دے ڈالی. جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا امسک علیک زوجک، زینب کو طلاق نہیں دینی. اور آگے بھی آپ کو بتا دوں، کیا یاد کرو گے؟ اس جاہلیت کے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس طرح سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی منہ بولے اب بیٹا اس کی بیوی بہو سے نکاح حرام ہے. اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی یہ رسم ختم کر دی. سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، مگر منہ بولا بیٹا لے پالک یا آج کی دنیا میں ایڈاپ کیا ہوا اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے تو باپ مرد
اپنے منہ بولے بیٹے یا لے پالے یہ اڈاپ کیے ہوئے لڑکے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے بعد از طلاق یا بعد از وفات۔ اور زید کو نبی علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، لوگ اسے زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے بھی سن لیجئے، جب سورہ احزاب کا یہ سورہ احزاب میں اللہ نے یہ فرما دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جس کے باپ کا جو نام ہے اسے اس کے باپ کی طرف منسوب کرو، تو آئندہ زید کو زید بن محمد نہیں کہنا، نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبکہ زید آپ کے منع کرنے کے باوجود، آپ کے روکنے کے باوجود کہ امسک علی کا زوجک، زینب کو طلاق نہیں دینی، زید نے پھر بھی طلاق دے دی۔ اور اللہ نے جاہلیت کی رسم کو چونکہ توڑنا تھا، پیغمبر کو اندازہ تھا، تو وہ رسم ٹوٹ گئی، اور زید کی طلاق کے بعد اللہ نے زینب کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، تو وہ رسم نشٹ ہو گئی، ختم ہو گئی کہ کوئی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں سگے بیٹا اس کی بیوی سے نکاح کرنا وہ حرام ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، سورہ کون سی ہے؟ النساء ہے، پارہ کون سا ہے؟ 4 ہے، آیت کون سی ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم ہے۔ تو بھائیوں اور میری بہنوں اور پیاروں اور محبوبوں، جب حدیث آ جائے نا تو پھر یہ جو ہماری آئیں اور بائیں اور یہ چھوٹی سی کھوپڑی، کبھی کسی ڈاکٹر سے جا کر پوچھو نا کہ آپ کی کھوپڑی میں موجود جو بھیجا ہے اس کا کتنا وزن ہے، تو کیا اس معمولی سی چیز کے مقابلے میں قرآن اور حدیث کا کیا معیار ہے؟ قرآن تو وہی ہے، نبی کا فرمان تو وہی ہے۔ تو اللہ کے بندیوں، جب صحیح حدیث آ جائے، کھوپڑی میں موجود عقل اس کو پرے کرنا ہے، اس عقل کو قرآن و سنت کے نیچے کر دیں، تابع کر دیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود نہیں بدلتے، قرآن اور حدیث کو بدلنے اور اپنی عقل مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمال ہے بھائی۔